میرا سوال یہ ہے کہ جو بینک کا سود ہوتا ہے اسے کیا جی ہم کسی ایسے انسان کو دے سکتے ہیں جو حرام مانگ رہا ہو، مثلاً کے لیے کہ کوئی گھوس مانگ رہا ہے؟ جی جی رشوت وغیرہ میں دے سکتے ہیں کیا؟ جی جی شیخ، اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے شیخ، رشوت میں ہو یا انشورنس وغیرہ میں ہو بائک وغیرہ کے، تو کیا اس میں دیا جا سکتا ہے شیخ یہ اماؤنٹ؟ جی بالکل، بھائی کا سوال یہ ہے کہ بینک میں جب ہم پیسہ جمع کرتے ہیں، ظاہر ہے ہمارے یہاں سارے بینک سودی بینک ہیں، اور جب ہم اس میں پیسہ جمع کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سود ملتا ہے، تو جو سود کی رقم ملے ہم اس کو کیا کریں؟ تو آپ کے سوال پر ڈائریکٹ آنے سے پہلے ایک اور چیز میں تمہید کے طور پر ذکر کر دوں کہ کسی بھی سودی بینک میں پیسہ جمع کرنا یہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے، یہ اگر ہمارے پاس آپشن ہو تو جائز نہیں ہے، یہ مجبوری کی صورت میں جائز ہے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں بہت سارے نظام ایسے ہیں کہ ہمیں بینک میں پیسہ جمع کرنا ہی ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور ایسے بینک اویلیبل نہیں ہیں جو بغیر سود کے چلتے ہوں۔ سودی بینک دراصل ایک لعنت ہے پوری دنیا پر، پوری عالمی برادری پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگ اس سے نکلیں گے جب ان کو اس کی خطرناکی کا علم ہوگا، لیکن فی الحال سارے بینک سودی ہیں، اور ہمارے پاس ایسا کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم بینک کے اندر پیسہ نہ جمع کریں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں یہ آپ کی مجبوری ہے۔ یہ نقطہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا مجبوری کی صورت میں جائز ہے ہماری شریعت میں، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز حرام ہے اور میں اس کو اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں۔ اس کی حرمت کا جو عقیدہ ہے وہ اگر آپ کے دل کے اندر نہیں ہوگا تو اس کا، اور آپ اپنی رضا اور رغبت سے کریں گے تب تو ناجائز ہوگی وہ چیز۔ تو اس کی حرمت کا عقیدہ ہونا آپ کے دل کے اندر ضروری ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے اِلَّا مَنْ اُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اگر مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر آپ کو کہنا پڑے تو جائز ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اس کفر سے راضی نہ ہو۔ تو اگر آپ بینک میں پیسہ جمع کر رہے ہیں تو اتنا کم سے کم جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیز حرام ہے، آپ اس کے حرام ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ اب جب آپ نے بینک کے اندر پیسہ جمع کر دیا مجبوری کی صورت میں تو آپ کو اس سے سود کی رقم ملے گی، تو اب وہ جو سود کی رقم ہے آپ اس کو کیا کریں، یہ آپ کا سوال ہے مین۔ تو وہ جو رقم آپ کو مل رہی ہے اس رقم کو آپ کسی ایسی جگہ پر خرچ نہیں کر سکتے جس سے ڈائریکٹ آپ کو فائدہ ہو رہا ہو۔ آپ یہ اصول یاد رکھیں ایک لائن کا، کہ اس رقم کو کسی بھی ایسی جگہ پر آپ نہیں لگا سکتے جس کا فائدہ، جس کا نفع ڈائریکٹ آپ کو ہو رہا ہو۔ باقی اور کسی جگہ پر بھی اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ رفاہ عامہ میں کسی جو ہے ویلفیئر والے کام میں آپ خرچ کر دیں، کوئی غریب محتاج ہے، پریشان حال انسان ہے، آپ اس کو دے دیں، لیکن دیتے وقت یہ یاد رکھیں کہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سود جو ہے آپ نے حاصل کیا ہے، وہ آپ کی کمائی ہے، اور حرام مال اگر کمائی کی وجہ سے حرام ہے، وہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے، تو وہ کمانے والے کے لیے وہ مال حرام ہوتا ہے، وہ مال دوسروں کے لیے حرام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے حرام طریقے سے کمایا تو آپ کے لیے حرام ہے، لیکن آپ جب کسی اور کو دیں گے تو وہ اس آدمی کو حرام طریقے سے نہیں مل رہا ہے، اس لیے اس آدمی کے لیے وہ مال حلال ہوگا۔ جیسے جو روپیہ ہے، جو کرنسی ہے، کاغذ کا نوٹ، بھائی اس نوٹ کے اندر کوئی جو ہے حرمت تھوڑی چھپی ہوئی ہے، وہ نوٹ حرام نہیں ہے، وہ نوٹ آپ کے لیے اس لیے حرام ہو گیا ہے کہ آپ نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، لہٰذا وہ نوٹ آپ کے لیے حرام ہے، دوسروں کے لیے حرام نہیں ہے۔
تو اس نوٹ کو آپ ایسی جگہ پر خرچ نہیں کریں گے جس سے ڈائریکٹ آپ کا فائدہ ہو رہا ہو، اور کسی جگہ پر آپ اس کو دے دیں گے، اور جہاں پر بھی آپ اس کو دیں گے آپ کی نیت صدقہ کی یا ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حرام مال ہے آپ کے لیے، اور آپ حرام مال کو صدقہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے اور اللہ رب العالمین طیب اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ تو آپ اس مال کو صدقہ یا ثواب اجر کی نیت سے آپ کسی کو نہیں دیں گے، بلکہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اس مال کو آپ ضائع تو کر نہیں سکتے، اس کو ضائع کرنا، پھاڑ کے پھینک دینا یا اس کو جلا دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مال ہے۔ لہٰذا آپ اس کو کسی بھی ویلفیئر والے کام میں آپ لگا دیں، کسی غریب محتاج کو آپ اس کو دے سکتے ہیں، بس یہ خیال رہے کہ اس سے ڈائریکٹ آپ کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ رشوت میں دینا، دیکھیے رشوت کا مسئلہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے، رشوت دینا بھی حرام ہے، لینا بھی حرام ہے۔ اب ایسی صورت میں آپ کے لیے پہلی بات تو رشوت دینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی ایسی سچویشن میں آپ پھنس جاتے ہیں کہ آپ کا حق کہیں پر پھنسا ہوا ہے اور اس حق کو حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا حق ہے، وہ آپ کا ثابت حق کہیں پر پھنسا ہوا ہے اور اسے حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ تو آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے، نہ تو آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو حاصل کر سکے اپنا حق۔ ایسی صورت میں رشوت دینا آپ کی مجبوری ہے، تب رشوت دینا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ وہ حق جس کے لیے آپ رشوت دے رہے ہیں وہ آپ کا ثابت حق ہونا چاہیے کہ آپ ہی کا ہے۔ ثابت کا مطلب وہ کسی دوسرے انسان کا نہیں ہے، وہ آپ ہی کا ہے، اور وہ جو سامنے والا ہے نہیں دے رہا ہے، اور آپ کی استطاعت نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے حاصل کر سکے۔ ایسی صورت میں آپ کے لیے رشوت دینا جائز ہوگا۔ اب آپ کا جو اصل سوال ہے کہ وہ جو سود کی رقم ہے کہ کیا ہم ایسی صورت میں رشوت کے طور پر اسے دے سکتے ہیں؟ آپ یہاں پر یہ غور کیجئے کہ وہ رشوت دینا آپ کے لیے مجبوری کی صورت میں جائز ہوا جی۔ اب ظاہر ہے وہ رشوت آپ اپنی جیب سے دیں گے، اگر آپ اپنی جیب سے وہ رشوت نہ دے کر کے وہ سود کی رقم آپ دے رہے ہیں رشوت میں، تو کیا آپ کی جیب والی جو رقم ہے وہ بچ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بچ رہی ہے، اس سے آپ کا فائدہ ہو رہا ہے ڈائریکٹ۔ بھائی اگر وہ سود والی رقم نہ دیتے تو آپ جیب سے دیتے، اب جیب والی رقم اس سود والی رقم کی وجہ سے بچ رہی ہے، اس کا مطلب اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا رشوت میں سود کی وہ رقم دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی دوسرا شخص ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان حال آدمی ہے، اس کو کہیں پر رشوت دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور مجبور ہے رشوت دینے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو آپ وہ پیسہ دے دیجئے سود کا، وہ جا کر کے رشوت دے دے گا، کیونکہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے رشوت کے لیے وہ سود کی رقم دینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا فائدہ ڈائریکٹ آپ کو پہنچ رہا ہے۔